أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورہ بقرہ کی آیت 187 ہے. تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنے حرم کے پاس جانا حرام کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس نہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا. تو اب ان سے خلوت کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈور سیاہی یعنی رات کے ڈور سے ممتاز ہو جائے. پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے خلوت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ. اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا وہی لگا. اس کا شان نزول مفسرین کچھ کس طرح بتاتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں جب روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانا پینا اور خلوت نماز عشاء تک تو جائز تھا، لیکن عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں، حرام ہو جاتی تھیں. اسی طرح اگر رات میں افطار کے بعد سو گئے تو سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں چاہے وقت عشاء کا شروع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو بہت سے صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں خوابگاہ میں اس سے جو خلوت ہوئی اس پر ان کو ندامت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بات اور صورتحال انہوں نے نقل کی تو یہ آیت اتری اور جس میں فرمایا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دیا گیا تو کھانا اور پینا بھی حلال قرار دیا گیا. تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے یعنی اللہ کا حکم تھا کہ عشاء کے وقت یا سونے کے بعد پھر تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن رات کی تاریکی میں خلوت میں خاص ماحول میں نہیں رک پاتے تو وہ خیانت ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قصور کو معاف فرما دیا اور اب آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی. یہاں مفسرین کے مطابق خیانت سے مراد خلوت میں جو ہے رہنا جو کہ جس کی اجازت نہیں تھی. پھر اللہ نے فرمایا وابتغوا، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے جو لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو
اب اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ خواتین بیویوں سے جب خلوت ہو تو اس سے اولاد کے حصول کی نیت ہونی چاہیے، صرف شہوترانی نہ ہو بلکہ نسل کے بقا کے لیے اور اولاد کے حصول کی نیت ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ افرادی قوت میں اضافہ کریں، جس کی وجہ سے ظاہری طور پہ دین کو قوت ہو۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تزوج الولود الودود الولود انی مکاثر بکم، اسی طرح بعض حضرات نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ خلوت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ طلب کرنے کے معنی یہاں ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ تو یہ کل 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سا لفظ ایسا ہوتا ہے جو جامع ہوتا ہے، یعنی تینوں معنی ہی اس کے اندر سمو سکتے ہیں اور سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو واضح ہے وہ جو ہے اولاد کی نیت سے قربت۔ اللہ کا یہ فرمان کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ابن قیس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ابن قیس جو ہیں بڑے جفاکش محنتی جد و جہد کرنے والے انسان تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روزے کی حالت میں پورے دن اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر واپس آئے۔ اہلیہ سے انہوں نے کھانا طلب کیا، وہ بیچاری نظم میں مصروف ہو گئی، یہ تھکے ہارے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی بیوی کھانا تیار کر کے آئی تو دیکھا کہ یہ سو گئے، اور ان کو معلوم تھا، جب بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کے سونے کی وجہ سے اب روزہ دار اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اب بیچارے اسی حال میں دوسرا روزہ انہوں نے رکھ لیا بغیر کچھ کھائے پیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذوق بڑھ گیا، کمزوری انتہا کو پہنچ گئی، اور دوپہر ہوتے ہوتے بیچارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفصیلات بیان کی گئی تو آپ ظاہر ہے کہ مسائل آپ فوری طور پہ نہیں بتاتے تھے، وہی کا انتظار کرتے تھے۔ تو وہی اتری، اور اس کے بعد یعنی یہ عام طریقہ تھا، جب وہی نہ اترتی تو پھر آپ اجتہاد بھی فرماتے تھے، اور نبی کا اجتہاد 100% درست ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس میں نبی سے چوک ہوئی تو فوری طور پہ اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح کر دیا گیا، اور آیت میں جو الخیط الابیض اور الخیط الاسود جو بیان کیا گیا ہے، اس کو یہ سفید اور سیاہ ڈورے کا جو تذکرہ ہے، سیاہ ڈورے سے رات مراد ہے اور سفید ڈورے سے صبح صادق کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک جائز ہے۔ اب ابن قیس نے روزے پہ روزہ رکھ لیا تھا۔ روزے پہ روزہ رکھ لینا یعنی مسلسل روزے رکھنا بغیر کھائے پیے، جس کو اصطلاح میں صوم وسیع کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ممنوع ہے۔ عام انسانوں کے لیے یہ ممنوع ہے، روزے پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ افطار نہ کرے اور پھر روزہ رکھ لے، پھر افطار نہ کرے پھر روزہ رکھ لے۔ البتہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کو اجازت تھی کہ آپ سوگ وسال رکھتے تھے، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی واسطے صحیح بخاری میں روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب مسلسل روزے رکھنے یعنی صوم وصال سے منع کیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی آپ کو خاص روحانی فیض حاصل ہوتا ہے جو مانوی لطیف انتہائی قابل غذا ہے۔ اس فیض ربانی کی بنیاد پہ ظاہری کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، تو یہ گویا صوم وصال کے بارے میں ہے، جبکہ میرا فیض کے بارے میں جانا مفسرین اور فقہا باریک سے باریک نقطے کا اس سے جو ہے استنباط کر لیتے ہیں، نگاہ پہنچتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا قاسم مفتی علیہ السلام اخیر میں فرماتے تھے کہ بحیثیت اب ہمیں کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کھائے پیے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور طبیعت نہیں چاہتی کھانے پینے کی، لیکن اظہار بندگی کے لیے کھاتا ہوں جو ضروری ہے۔ تو گویا یہ بندگی کی کیفیات ہے، اپنی احوال ہیں، تو لیکن یہ سنت کی پابندی کہ طبیعت چاہے نہ چاہے، اور رجحان بھی ہوتا ہے کہ نہ کھانے میں گویا سکون ہے، لیکن اس کے باوجود کھاتے پیتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق عمل ہو۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ اخیر عمر میں اگر دینداری ہو، پرانی بڑھی ہوئی ہو، تو کھانے پینے کی احتیاط کم ہو جاتی ہے۔ آخری سفر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کا لکھنؤ کا ہوا، تو عشائیہ میں ہم شریک رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کھانا چنا ہوا تھا، فرمانے لگے کہ چائے اور ایک بسکٹ چاہیے، تو چائے اور بسکٹ پیش کیا گیا، تو فرمانے لگے کہ ایک لمبے عرصے سے رات کا کھانا بس یہی کھا گیا ہے، ایک بسکٹ اور ایک پیالی چائے۔ اسی میں لطیفہ یہ پیش آیا کہ میزبان نے دسترخوان سجا رکھا تھا، ایک پیالی میں سفید چیز حضرت کو نظر آئی، پوچھنے لگے کیا محترم اس میں دہی ہے کیا؟ تو میزبان نے کہا کہ نہیں حضور، اس میں شکر ہے۔ تو برجستہ حضرت اسلام نے فرمایا تو شکر ہے، یعنی یہ لطافت اخیر عمر تک اور طبیعت میں نشاط ہوتا، تو بہرحال یعنی خوراک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں اعتکاف کے بارے میں بھی مسئلہ بتایا گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً اعتکاف سب سے پہلے 516 ہے۔ اعتکاف کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو انتم عاکفون فی المساجد کے تحت یہ بتانا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے وہ یہ کہ اعتکاف کے بارے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف ایک افضل عمل ہے، اور اس کے اللہ کے رسول نے فضائل بیان کیے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فرماتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اللہ نے، اور رات کے بعد ازواج مطہرات کے اعتکاف کرتی تھی۔ تو بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور اس کی پابندی ان کے بعد آپ کے ازواج مطہرات بھی کرتی ہیں۔ یعنی اعتکاف کی سنت جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 9 روز رمضان کے روزے رکھے ہیں حیات طیبہ میں، اور سب میں اعتکاف فرمائے ہیں۔ ایک میں قضا کا بھی ہے کہ رہ گیا، تو دوسرے میں آپ نے قضا کی ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک خیمہ لگایا گیا، اس میں اعتکاف کیا، رمضان کے درمیانی عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ نے اس اعتکاف میں جو معتکف کے اوپر دروازے پہ چٹائی لگائی گئی تھی، آپ اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے باہر سر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا جس نے بتایا اور وحی کی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو تم میں سے جس کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ یعنی اعتکاف کی جو اہم بات ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، چونکہ بندہ بالکل آ کر اللہ کے قدموں میں، اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے، در جانا پہ پڑ جاتا ہے، تو اسے ملنے کی پوری امید رہتی ہے، اور پوری رات اور دن مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ شب قدر کو پورے طور پہ وہ تلاش کر سکتا ہے اور بہت زیادہ اس کی فیض یاب ہو سکتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے، تو دوسرا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کر پاتا، مثلاً جنازے کی نماز نہیں پڑھ پائے گا، تو اس لیے لوگوں کے ساتھ جا کے ان کے دکھ سکھ میں براہ راست شریک نہیں ہو پائے گا، مریض کی عیادت نہیں کر پائے گا، تو جن چیزوں سے اعتکاف کی وجہ سے ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا، اس کا بھی اس کا ثواب اعتکاف کے دنوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا اللہ، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ اور بھی اس سلسلے میں فضائل موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو ابواب حدیث میں اعتکاف کے ہیں اس میں ڈھیر ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اعتکاف کے جو یہ تو فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، کہ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ ایک ہے مسجد اور ایک ہے مصلی۔ مسجد اور مصلی میں فرق ہے۔ مسجد تو وہ ہے جو مکمل وقت کی ہو اللہ کے لیے، شرعی احکام اس میں جاری ہوتے ہیں۔ مصلی وہ جماعت خانہ بنا دیا گیا ہو کسی بلڈنگ میں، تو اس مصلی کا حکم جو ہے مسجد کا حکم نہیں ہوتا پورے طور پہ، بہت سی چیزیں اس میں نہیں کی جا سکتی۔ عام مسلوں میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ ممبئی میں جو گنجان آبادی ہے اور رہائش کی جگہ بہت کم ہے، وہاں بڑی بڑی بلڈنگوں میں مصلی بنے ہوئے ہیں، وہ سب مصلی کی حیثیت ہے۔ اب شدید ضرورت کی بنیاد پر بعض حضرات یہ قول سامنے آیا کہ ممبئی کے مصلی میں
اجازت دی جائے اعتکاف کی، تو اعتکاف کی اجازت دینا بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ کیا کوئی ضروری ہے کہ بلڈنگ کے اس مسلح ہی میں آپ اعتکاف کریں؟ جو قریبی مسجد ہے مستقل اس میں جا کے اعتکاف کریں. ایک مسلح کے بارے میں جس میں ہمارا درس قرآن اور عصر بعد ہوتا تھا، تو کسی نے پوچھا 19 یا 18 رمضان کو کہ اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں. تو میں نے وہاں مناسب سمجھا یہ جواب دینا کہ آپ یہاں کے مقامی مفتیان کرام سے اس بارے میں سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ جواب اس لیے تھا کہ خواہ مخواہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، چونکہ اس سے پہلے میں کسی کا وہاں کے مقامی مولوی کا فتویٰ دیکھ چکا تھا کہ انہوں نے اجازت دی تھی، اور انہوں نے اجازت جو دی تھی وہ مولانا سلمان منصور پوری کے کسی عبارت سے استفادہ کر کے دی تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی ہم نے اس کو اس دلیل کو جو سلمان صاحب نے جو ہے بیان کیا یا اس کو لے کے وہاں مولوی صاحب نے بیان کیا، دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ جزیہ میرے ذہن میں تھا، اس لیے میں نے وہاں کوئی بات نہیں کہی کہ ابھی فتنے کا اندیشہ ہو. اس لیے میں نے کہا مقامی علماء سے معلوم کر لیجیے. پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے انتخاب کیا، اور اس سے پہلے اسی مسئلے میں اس سے پہلے اعتکاف کرنے کی لوگوں نے اجازت نہیں دی تھی، نہیں کیا تھا. مسائل جو ہیں وہ ڈھیر سارے ہیں، حکمت کے ساتھ ان کو حل کرنا چاہیے کہ فتنہ نہ ہو. اس لیے مستقل مسجد، اصل مسئلہ یہی ہے، جو مستقل مسجد ہو اسی میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. پھر معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ مسجد ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو کھانا پینا تو پھر ضروری ہوگا بقا کے لیے، اور سونا بھی صحت کے بقا کے لیے. البتہ خواتین کا اعتکاف جو ہے ان کے گھر کی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہوگا، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ باقاعدہ مسجدوں میں اعتکاف مشکل ہے. نماز جب ہندوستان اور اس علاقے میں عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مشکل ہے عملی طور پر، کہ 2 3 صف تو پھر ہوتی ہے اس میں صرف فرد ہوتے ہیں، تو اس میں عورتیں بیچاری کہاں سے آئیں گی؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ دنوں پہلے آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے صدر کا بیان آیا تھا کہ اب ہندوستان میں جو نئی مسجدیں بنائی جائیں وہ اس انداز میں بنائی جائیں کہ خواتین کے لیے بھی اس میں نصب ہو. بہرحال نماز کا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے. 3 قسمیں ہوتی ہیں. اگر اس نے نظر کیا ہے تو اعتکاف واجب ہو جائے گا، اور سنت اعتکاف جو ہے وہ معلوم ہے کہ آخری اشرے میں ہوتا ہے. اور مسجد میں جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے. البتہ جو واجب اور سنت اعتکاف ہے اس میں 1 ساعت اور 1 گھڑی کے لیے بھی بغیر شرعی اجازت کے وہ مسجد سے نکلے گا، اعتکاف ہو جائے. اس لیے اعتکاف کے یہ مسائل ہیں اور چند فضیلتیں بھی بیان کی گئی، اور مستقل اعتکاف کے اوپر کتابیں موجود ہیں جس میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اعتکاف ایک اہم ترین سنت ہے، اور اس سے جو طبیعت میں جلا پاکیزگی صفائی پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ خلوت سے وہ بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں یہ انسان کے لیے تربیت نفس کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، اور روحانی ترقی کے لیے، تزکیہ نفس قد افلح من تزکا، اس کے لیے انتہائی مفید ترین چیز ہے اور معاون ہے. اور اعتکاف بھی ایک قدیم عبادت ہے. سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو بتایا کہ امطہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ فرمایا گیا کہ آپ بیت اللہ کو تیار کیجئے۔ ان میں یہ بھی بتایا گیا کس کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف گویا قدیم عبادت ہے، جس طرح روزہ قدیم عبادت ہے، حج قدیم عبادت ہے، نماز قدیم عبادت ہے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہر دور میں یہ اس کا اصل وجود رہا ہے، وہ اس میں یہ بات الگ ہے کہ تفصیلات کیفیات الگ الگ رہی ہیں۔ تو کبھی جو ہے مکمل طور پہ روزے کی جو کیفیات ہیں حضرت ابراہیم پہ اور حضرت آدم پہ، حضرت عیسیٰ پہ، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کے کیفیت و کمیت میں فرق رہا ہے۔ امت مسلمہ پہ بھی یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں 1 مہینے کے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس میں کمی اور زیادتی کی، اسی واسطے وہ محض تحریف کرنے والے، اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کرنے والے، اسی واسطے وہ اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے۔ آپ کے جو ہے مفسر ملا احمد ملا جیون جو ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو اسلوب اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اعلم ان فی الشرائع السابقہ، کہ پچھلی شریعتوں میں روزہ توڑنے والی چیزیں یعنی کھانا اور پینا اور خلوت، یہ مغرب کے وقت سے لے کے عشاء کے وقت تک ہی جائز تھی، اس کے بعد حرام تھی۔ اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہا، یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ سے رات کے اس تاریکی میں، رمضان کی رات میں جو ہے وہ انسانی شہوت کے غلبے سے خلوت ہوئی عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں۔ پھر وہ ان پہ نادم ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ندامت کا کیا پوچھنا۔ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی رودات سنائی کہ یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کی لرزش کو بخش دیا اللہ نے، اور پھر حکم بیان کر دیا کہ اب آپ کے لیے خلوت، کھانا پینا فجر کی صبح صادق تک جائز ہے، اور ان کو اس میں رخصت دے دیا، البتہ اعتکاف کی حالت میں خلوت سے منع کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ خلوت کا حلال ہونا اللہ کے فرمان وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ میں، تو رفث کہتے ہیں الافصاح مما یجب ان یقنع عنہ، کہتے ہیں کہ جو چیز اشارے اور کنایے میں بیان کی جائے اس سے صریح لفظوں میں بیان کر دینا، یہ رفث کہلاتا ہے۔ اسی لیے رفث کا اطلاق جمع پہ ہوتا ہے، وقی پہ ہوتا ہے، اور رفث کا اطلاق غزل گوئی پہ ہوتا ہے۔ غزل کہتے ہیں محبوبہ کے، عورتوں کے جو ہے جمال اور ان کے حسن اور ان کی اداؤں کو بیان کرنے کے لیے جو اشعار ہیں، ظاہر ہے کہ اگر جائز حد تک ہیں تو وہ اپنی جگہ، خود اپنی بیوی کی جو ہے دن بھر تعریف کرے بیوی کے سامنے، تو یہ مزید اچھی بات ہے، اس سے قرب اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن وہ غزل جو شاعروں نے اپنا لی ہے، اور خاص طور پہ شاعرات کا مشاعرہ یا مخلوق مشاعرہ یا ایسے مشاعرے صرف مردوں کے جس میں صرف غزل ہی غزل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ لفظ ہے، بیہودہ ہے،
اسے گریز ضروری ہے۔ اب آپ آئے معلقات اور متنبی اور اس طرح کے دواوین اور جاہلی ادب کے بارے میں کہ یہ سب کچھ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ استعارے اور غزل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ لغت دانی ضروری ہے، لغت کا جاننا ضروری ہے، اور جاہلی ادب کو پڑھے بغیر مکمل لغت سے واقفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ الفاظ جو جاہلی ادب میں تھے وہ اعلیٰ درجے کے چوٹی کے ادبا کے تھے، اور اس وقت عربی ادب سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اسی لغت پہ قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم کے اسلوب کو، بیان کو، الفاظ کو سمجھنے کے لیے یہ شعراء نثر اور خاص طور پہ شعر جو ہے، جاہلی شعر پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو مقصد کا فرق ہے، اس لیے اس مقصد سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ تعجب ہے، یہاں مدارس میں جو اسلامی شعراء ہیں ان کے اشعار اور ان کے دواوین نہیں پڑھائے جاتے، جیسا کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان ہے، دیوان حسان مکمل دیوان ہے، بہت شاندار دیوان ہے۔ آپ یعنی حضرت حسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مسجد میں ممبر لگواتے اور فرماتے کہ آؤ حسان اور تم دفاع کرو، یعنی اسلام کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش مکہ کی طرف سے اور اس وقت کے کافروں کی جو ہے شاعروں کی طرف سے جو اتہام اور بہتان تراشی کی جاتی تھی اور حج و بیان کیا جاتا تھا، اس کی دفاع سیدنا حسان مسجد میں آپ کے بچھائے ہوئے ممبر پہ بیٹھ کے کرتے تھے، اور وہ ان کو اتنی مہارت تھی، اتنے زبردست دیوان موجود ہے۔ یہ دیوان بیشتر مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، جب نہیں پڑھایا جائے گا تو طلبا اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ تو دیوان حسان ایسا دیوان ہے۔ اسی طرح اور فرزدق ہے یہ خمسہ، محترمہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان ہے۔ پھر سیدنا علی کا بھی دیوان تیار کیا گیا ہے۔ یہ دواوین ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر نہ پڑھا ہو کوئی تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، جب بار بار پڑھے گا تو بہت سمجھ میں آئے گا۔ جب وہ اشعار ہو یا نثر ہو عربی کے، اس کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ اسے پڑھیں، سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھیں۔ جب بار بار پڑھیں گے اکثر عبارت سمجھ آ جائے گی، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر لغت سے رجوع کریں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ رفس، تو رفس پہ گفتگو چلی تھی کہ رفس کہتے ہیں جو چیزیں اشارے اور کنایے سے کہی جاتی ہیں ان کو صاف صاف کہہ دینا، جیسا کہ رفس، تو رفس وہ ایسی باتیں کرنا جو خواتین کے اوصاف سے متعلق ہوں، اور براہ راست اس کا جو ترجمہ پھر جو وہ بٹی اور جمام ہے اور بھی اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رفس جو ہے کہتے ہیں الافصاح بیمائی کنا، یعنی جو چیز کنائے اشارے میں کہی جائے تو اس کو صاف لفظوں میں کہہ دینا، مراد اس سے جو ہے جمع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا جو متعدی کیا ہے، اس کو متعدی ہے الہ کے ذریعہ، چونکہ یہ افزا کے معنی میں شامل ہے، یعنی افصاح کے بعد افزا، الافزا ای الجمع بقوہ۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا یہ کہ یہ مع کے معنی میں استعمال ہوا، یہ الجماع مع نسائکم، تو وہی رقم یہ حلال ہے رمضان کی پوری رات میں فجر کے وقت تک، یعنی صبح صادق تک۔ اور یہاں پہ لفظ رفس ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے تاکہ قباحت اور کھلم کھلا کسی چیز کو بیان کرنے سے بچنے کے لیے، بخلاف اللہ تعالیٰ کے وقد افضل بعضکم الی بعض، یہاں پہ افضل بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کے تم حصہ بن جاتے ہو، اور یعنی وہاں پہ آر دلائی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے حصہ بن جاتے ہو، پھر کیسا تمہیں اختلاف؟
پھر اختلاف سے گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ رفض کے معنی یہاں بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے حضرات، آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے. جی الحمدللہ آواز آ رہی. آج کافی. عبداللہ صاحب تشریف لائے ہیں آپ، اور لوگ کہاں ہیں، آج نہیں آئے؟ جی جی حضرت، آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ کی دعاؤں سے آپ کی توجہ سے. ارشد خان صاحب، ہم آپ کو جزاک اللہ خیر. مظفر، مسلم اور مستقیم خان صاحب. اور ہاں جی لوگ؟ لبیک. جی آپ کا مائک آن رہتا ہے، جی مجھے بند کرنا پڑتا ہے. حضرت اس